نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ آج کا عنوان گفتگو ہے ادائے امانت، یعنی جو کسی کے پاس کسی کی امانت ہو، اس کا جو مالک ہے، جو اس کا حقدار ہے، اس کو واپس لوٹانا یہ بندہ مومن کی مذہبی، شرعی، اخلاقی ذمہ داری ہے، جس کی کسی بھی صورت میں خلاف ورزی کی اجازت نہیں ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تعالی تمہیں حکم دیتا ہے ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ امانتیں ان کے مالکوں کو ادا کر دو۔ جو کسی کے پاس امانت ہے، جس کی امانت ہے، وہ امانت اس کو واپس ادا کرے۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انہ کان ظلوما جہولا، بے شک ہم نے امانت کو آسمانوں پر پیش کیا کہ اس ذمہ داری کو تم اٹھا لو، زمین کو پیش کیا، پہاڑوں کو پیش کیا، لیکن سب نے اس کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا اور وہ ڈر گئے کہ امانت کی حفاظت ہم سے نہیں ہو سکے گی۔ تو ان کے انکار کا جو سبب ہے وہ ان کا خوف تھا کہ ہم اس ذمہ داری کو ادا نہیں کر سکیں گے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسان، تو انسان نے اس ذمہ داری کو قبول کر لیا۔ بے شک انسان اندھیرے میں ہے، ظالم ہے اور جاہل ہے، ورنہ اگر اس کو ان حقائق کا پتہ ہوتا کہ امانت ادا نہ کرنے کے نتیجے میں اس کے ساتھ کیا ہوگا تو وہ بھی زمین و آسمان کی طرح اس ذمہ داری کو ادا کرنے سے انکار کر دیتا، لیکن اس کو پتہ نہیں کہ اس کا انجام کیا ہے، جہالت کی وجہ سے اس نے اس کو اٹھا لیا ہے۔ قرآن حکیم میں ایک اور آیت ہے جہاں پر اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی علامات بیان کی ہیں کہ مومن کون ہوتے ہیں۔ فرمایا والذین ھم لاماناتہم وعہدہم راعون، دو جگہ پر یہ قرآن پاک کی آیت آتی ہے اور مختلف الفاظ کے ساتھ۔ فرمایا اہل ایمان وہ ہیں کہ جو اپنی امانتوں کی، یعنی ان کے پاس اگر کسی کی امانت ہو وہ، اور جو انہوں نے کسی کے ساتھ بھی کوئی معاہدہ کیا ہوتا ہے، کوئی ایگریمنٹ کیا ہوتا ہے، وہ اس کو پورا کرتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں، اس کی رعایت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ کوئی بھی خطبہ ارشاد فرماتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات کا جو اینڈ ہوتا، ظاہر بات ہے اخیر میں جو بات ہوتی ہے وہ مغز ہوتی ہے ساری گفتگو کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند الفاظ ہیں جن پر اپنے خطبہ کا اختتام فرمایا کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے لا ایمان لمن لا عہد لہ، فرمایا کہ جو انسان اپنے معاہدے کو پورا نہ کرے اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ جو کیا ہوا معاہدہ پورا نہ کرے اس کا لا دین لمن لا عہد لہ اور لا ایمان لمن لا امانت لہ۔ جو آدمی امانت ادا نہ کرے اس کا ایمان نہیں ہے، اور جو وعدہ پورا نہ کرے اس کا دین نہیں ہے۔ کسی آدمی کو اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کا
دیندار کہنے کا یہ کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ کہے میں مسلمان ہوں، میں دیندار ہوں، میں مومن ہوں، لیکن اس میں امانت میں اگر وہ خیانت کرتا ہے اور اگر وہ ایگریمنٹ کو کیے ہوئے معاہدوں کو توڑتا ہے، کیے ہوئے معاہدے ہر حال میں پورے کیے جائیں گے۔ اب جب امانت کے بارے میں اتنے سخت احکام ہیں، اتنے شدید احکام ہیں دین میں، حتیٰ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال آیت المنافق ثلاث، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی نشانیاں تین ہیں۔ اذا حدث کذب، اگر بات کرے تو پھر اس میں جھوٹ بولے۔ جھوٹ بولنا یہ مومن کا شیوا، مومن کا طریقہ نہیں ہے، یہ منافقوں کا طریقہ ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ اخلف، وعدہ اگر کر لے تو پھر اس کی خلاف ورزی کرے، وعدے کو پورا نہ کرے، یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ یہ کافروں اور منافقوں کا کام ہے، وعدہ کر کے پورا کرنا، توڑ دینا۔ بھئی کسی کے ساتھ وعدہ کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لو کہ کون تمہیں مجبور کرتا ہے، لیکن جب وعدہ کر لو پھر اس کو پورا کرو۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ اس میں خیانت کرے۔ امانت میں خیانت کرنا یہ منافقوں کا کام ہے، یہ مسلمانوں کا، مومنوں کا شیوا اور طریقہ نہیں ہے۔ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، مزید اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پختہ فرمایا تاکہ کوئی آدمی اس غلط فہمی کا شکار نہ ہو کہ میں تو نماز پڑھتا ہوں یا فلانا آدمی تو نمازی ہے۔ کوئی کسی کے نماز سے دھوکہ نہ کھا جائے یا کسی کے روزے سے دھوکہ نہ کھا جائے اور اسی طرح اسی پر قیاس کر لے حج کو، باقی چیزوں کو۔ فرمایا اگرچہ وہ آدمی نماز پڑھتا ہو، نمازی ہے، پکا نمازی ہے، لیکن یہ تین کاموں میں سے یا تو سارے کرے یا ان میں سے کوئی بھی کرے۔ اگرچہ وہ روزہ رکھتا ہو اور اگرچہ وہ اپنے یقین کے ساتھ، اپنے عقیدے کے مطابق وہ سمجھتے کہ میں مومن ہوں اور کہتے کہ ہے بھی کہ میں مومن ہوں، لیکن وہ مومن نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ منافق ہے جو یہ تین کام کرے۔ اور ایک حدیث پاک میں مزید فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کا کسی کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے تو پھر وہ گالیاں بکے۔ تو ایک حدیث پاک میں ایک چوتھی چیز کا بھی ذکر ہے کہ جب غصے میں ہو تو پھر منہ پر گندی گالیاں اس کے زبان سے نکلنا شروع ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے سب کو۔ فرمایا جس آدمی میں یہ چار کام دیکھو نا، بولے تو جھوٹ بولے، وعدہ کی خلاف ورزی کرے، امانت میں خیانت کرے اور گالیاں دے، زبان کا گندا ہو، فرمایا نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، جو کچھ بھی نیک اعمال ہیں دین کے وہ سارے بھی کرے، پھر بھی وہ منافق ہے۔ حضرات یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم میں سب سے نیچے جو لوگ ہوں گے نا وہ منافق ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ارشادات و فرمودات کو سمجھنے کی اور دل میں اتار کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اب میں ابھی انشاءاللہ یہ جب حدیث عرض کر دوں گا پھر یہ عرض کروں گا کہ امانت کہتے کس کو ہے، کیوں؟ ہمارے ذہن میں جو امانت کا تصور ہے نا وہ بڑا محدود سا ہے، اور اسلام میں قرآن و سنت میں جو امانت کا تصور ہے وہ بہت وسیع ہے۔ اس لیے اس بات کو سمجھنا بھی ضروری ہے، اور پھر اپنی زندگی کا جائزہ لینا ضروری ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرمودات پر کتنا عمل پیرا ہیں، اور جو کمیاں نظر آئیں پھر تو کوشش کیجئے ابھی دنیا میں ہیں ہم ان غلطیوں کو اپنے کردار سے الگ کر دیں، جو کچھ ہو چکا اللہ تعالیٰ سے ان کی معافی مانگ لیں اور آئندہ سے ان چیزوں سے باز آ جائیں۔ ایک حدیث پاک اور اس کے بعد اگر وقت ہوا تو آج، ورنہ انشاءاللہ العزیز جب یہ چیپٹر مکمل ہو جائے گا اس عنوان پر گفتگو اور تو احادیث مکمل ہوں گی تو پھر انشاءاللہ میں اس پر بات کروں گا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی بایوگرافی، جن کے حالات زندگی میں پہلے عرض کر چکا ہوں، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دو باتیں بتائیں۔ ایک بات تو ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ چکے ہیں، اور ایک کا انتظار ہے کہ وہ ہم اپنے آنکھوں کے سامنے کیسے دیکھتے ہیں۔ فرمایا کہ حدثنا ان الامانۃ نازلت فی جذر قلوب الرجال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو امانت ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں اس کی جڑ لگائی ہے، یعنی اس کے لیے کوئی قرآن پاک، حدیث یا کوئی بہت بڑے وعظ و نصیحت کی ضرورت نہیں ہے۔ امانت کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھی ہوئی ہے۔ ایک کافر انسان ہے نا، جس نے پوری زندگی قرآن پاک ایک لفظ بھی نہیں سنا، کوئی اسلام کے، وہ بھی امانت کے بارے میں سنسیٹیو ہوتا ہے، حساس ہوتا ہے۔ کیوں کہ امانت کا تعلق فطرت کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کے فطرت میں امانت رکھی ہوئی ہے۔ فقال، لیکن ہوگا کیا؟ فرمایا ثم نزل القرآن فعالم من القرآن وعالم من السنہ۔ اور یہ بات اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ اسلام سے پہلے اہل عرب کے حالات زندگی کا مطالعہ کریں کہ وہ اپنے امانتوں کی کیسے حفاظت کرتے تھے، حالانکہ وہ جاہل تھے، ہزاروں خرابیاں تھیں ان میں، لیکن امانت کے مسئلے میں وہ بڑے حساس تھے، اپنی جان دے دیا کرتے تھے، لیکن امانتوں میں خیانت نہیں کرتے تھے اہل عرب۔ بار جو اس وقت کا امانت کا تصور تھا، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ بعد میں تو اسلام نے بہت وسعت اس کو دی نا امانت کے تصور کو، لیکن جو ان کے اپنے زمانے میں جو امانت کا تصور تھا وہ بھی امانتوں کی بڑی حفاظت کرتے تھے، اگرچہ وہ کافر تھے، اگرچہ وہ جاہل تھے۔ پھر قرآن حکیم نازل ہوا تو ہمیں امانت کے بارے میں قرآن حکیم سے بھی پتہ چل گیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں پتہ چلا۔ اہل مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن، جان کے دشمن، خون کے پیاسے، لیکن جب بھی انہیں اپنی امانت رکھنے کی کبھی ضرورت پیش آتی نا تو پورے مکہ میں ان کا کسی پر اعتماد نہیں تھا۔ امانتیں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پاس رکھا کرتے تھے، دشمن اپنے مقام پر، لیکن امانتیں نبی پاک کے پاس رکھتے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے امانتوں کی ایسی حفاظت کی ہے کہ کائنات میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ فرمایا تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، فرمایا میں اب مکہ معظمہ چھوڑ رہا ہوں، میرے پاس فلاں فلاں فلاں، حالانکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے تھے، دشمن تھے، ان کے امانتیں ہیں، میرے بستر پر، میری منجی پر، میری چارپائی پر سو جاؤ،
فرمایا صبح جب اٹھو تو مدینہ طیبہ آنے سے پہلے یہ امانتیں ان کو واپس کرنا ہے، حالانکہ باہر ننگی تلواریں، جس وقت کفار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیے، ننگی تلواریں لے کر آپ کو شہید کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، تو گھر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی قاتلوں کی امانتیں حضرت علی کو دے رہے تھے کہ یہ ان کو واپس کر کے آنا ہے۔ فرمایا وعالم من السنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پھر ہمیں اس کی اہمیت کا پتہ چلا کہ یہ کتنی بڑی چیز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے احادیث ہیں، ایک نہیں ہے، سینکڑوں احادیث ہیں کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آپ کا جو بنیادی 2 لقب پورے عرب نے دیا تھا، اور یہ اسلام سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے، کہ آپ صادق ہیں اور امین ہیں، جب بھی بولتے ہیں آپ سچ بولتے ہیں، اور جب بھی آپ کے پاس امانت رکھی جائے تو آپ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ صادق و امین یہ مسلمانوں کا دیا ہوا لقب نہیں ہے، یہ اہل عرب کا اعلان نبوت سے پہلے دیا ہوا لقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ فرمایا ثم حدثنا عن رفع الامانہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ امانت لوگوں کے دلوں سے اٹھ جائے گی۔ فقال ینام الرجل النومۃ فتقبض الامانۃ من قلبہ، آدمی سوئے گا کہ امانت اس کے دل سے اٹھا لی جائے گی۔ فیظل اثرها مثل الوقت، معمولی سا اثر اس کے دل میں امانت کا رہ جائے گا، معمولی سا اثر۔ اور فرمایا پھر کیا ہوگا، ثم ینام النومۃ فتقبض الامانۃ من قلبہ، پھر وہ جب سوئے گا تو اس کی امانت اس کے دل سے اٹھا لی جائے گی۔ فیظل اثرها مثل اثر المجل، پھر اس کا اثر وہ بھی اٹھا لیا جائے گا، بس ایسے ہی رہے گا کہ جیسے کسی کے جسم پر آبلہ پڑ جائے، جہاں پر کوئی آپ انگارہ یا آگ یا آپ اس کو بار ایسے کریں نا تو آبلہ پڑ جاتا ہے اور وہ باقی جسم سے اوپر ہو جاتا ہے، لیکن دیکھیں کہ کس نے اس کو اوپر کیا وہ کوئی چیز نظر نہیں آئے گی۔ مطلب تھوڑا سا ایک انسانوں کے ذہنوں میں یہ تصور رہ جائے گا امانت کا، معمولی سا، باقی لوگ امانت کی کیئر نہیں کریں گے، پرواہ نہیں کریں گے۔ فرمایا پھر کیا ہوگا، فیظل اثرها مثل اثر کا جمر دحرجتہ علی رجلک فنفت فتراہ منتبرا، یا کوئی چیز آپ کے پاؤں پر گری ہے تو وہ چیز بروز سا ہو جاتا ہے، ابھر جاتی ہے یہ۔ فرمایا ایسے ہوگا، لیکن بس اتنا سا اثر دل امانت کا خیال رہ جائے گا انسان کے۔ ثم اخذ حصاة فدحرجها علی رجلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، ایک کنکر لیا، فرمایا جیسے یہ ہے نا پاؤں پر ڈالو تو کوئی چیز ڈلتی تو تھوڑا سا نشان پڑتا، تھوڑی دیر کے بعد وہ چلا جاتا ہے نشان، بس ایسے ہی رہے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوگا، فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ فَلَا يَكَادُ أَحَدٌ يُؤَدِّي الْأَمَانَةَ حَتَّى يُقَالُ إِنَّ فِي بَنِي فُلَانٍ رَجُلًا أَمِينًا، پھر لوگ دیکھا دیکھی امانت کو ختم کر دیں گے، اور پھر یہ معاملہ ہو جائے گا کہ لوگ، ایک انسان کوئی ہزاروں لاکھوں سینکڑوں میں ایک ہوگا ایماندار، اور اس کو لوگ کہیں گے وہ فلانے قبیلے میں فلانے محلے میں ایک آدمی ہے وہ ایماندار ہے، اس کی لوگ مثالیں پیش کیا کریں گے۔ ایسے ہوگا کہ ایمانداروں کی اور امینوں کی، فرمایا لوگ ایک دوسرے کی تعریف، پھر یہ بھی وقت آ جائے گا، اور جو آج آ چکا ہے
پھر ایک وقت آئے گا کہ ایمان کی بنیاد پر، امانت کے بنیاد پر کوئی ہزاروں سینکڑوں میں ہوگا، لوگ پھر اس بنیاد پر اس کی تعریف، پھر کیا وقت آئے گا کہ لوگ اس چیز کو بھی بھول جائیں گے، لوگ تعریف کریں گے اس کی شکل شباہت، اس کی جسم، قد و قامت، جیسے یہ کرکٹر ہے، یہ فٹ بالر ہے، یہ جناب کوئی ایکٹر ہے، ان کو عزتیں ملیں گے۔ ایمان آج مجھے بتا پوری دنیا میں کبھی آپ نے کوئی ایوارڈ سنا ہے کہ کسی انسان کو اس کے علم پر ایوارڈ دیا جائے، اس کی نیکی پر دیا جائے؟ کوئی بڑے سے بڑا شیخ الحدیث ہے، بڑے سے بڑا متقی ہے، پرہیزگار ہے، یا اس کا اچھے ہی طریقے سے ذکر کیا جائے؟ سب سے زیادہ دیکھیں گے وہ لوگ جو علماء دین کی خدمت کرتے ہیں، لوگ ان پر تنقید کے تیر برساتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ ہر دنیا کی جو بھی ناکامی ہوگی نا، ناکامی ان کی اپنی ہوتی ہے، لیکن تھوپتے علماء کے سارے جن کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ کسی بھی مجلس میں آپ بیٹھ جائیں نا تو ایسے پتہ چلتا ہے کہ ساری دنیا کے حکمران یہ علماء ہی ہیں۔ جو بھی ناکامیاں ہیں، جو بھی کچھ ہے، سر کس کے لگایا جاتا ہے؟ علماء کے۔ ایسا ہوگا۔ فرما کیوں کہ تعریف کریں گے۔ اچھا، یہ پورے ہمارے شادی بیاہوں میں لباس پہنیں گے تو ایکٹروں کو دے کر، اچھا ایوارڈ ملیں گے تو کسی کرکٹر کو، کسی فٹ بالر کو، یہی جو کسی بھی کام میں دنیا کا گندا ترین انسان ہے ان کو عزتیں دی جاتی ہیں۔ اور جو انسان، جو معیار ہے اسلام میں عزت کا، تقوی معیار ہے، علم معیار ہے، امانت و ایمان معیار ہے، یہ بھول جائیں گے لوگ۔ اور اس وقت یہ حالات پیدا ہو چکے ہیں۔ فرمایا ما اجلدہ ما ازرفہ ما اقلہ ما فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان۔ وہ لوگ تعریف کریں گے ان لوگوں کے کہ جن کے دل میں رائی کے ذرے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ تعریف کن کی کریں گے؟ ان لوگوں کی کہ جن کے دلوں میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ ان کو لوگ اپنا رول ماڈل بنائیں گے، ان کے پیچھے چلیں گے، ان کی تعریفیں کریں گے، ان کو انعامات سے نوازا جائے گا، ان کو بادشاہ۔ یہ دیکھیں آج جن کو ہم نے وزیر اعظم کی کرسی پر بٹھایا ہوا ہے، کیا خوبی ہے سوائے ایک بلہ مارنے کے؟ کیا خوبی ہے کسی قسم کی؟ اور کن کو چھوڑا؟ جو عقل کے، علم کے پہاڑ ہیں لوگ، تقوی کے پہاڑ ہیں لوگ، ان کو چھوڑ کر قوم کن کے پیچھے لگی ہوئی ہے جن میں کوئی خوبی نہیں ہے، سوائے ایک کہ بلہ مار دیا کسی گیند کو، اور جس کی وجہ سے اچھا سارا دنیا، اچھا آج یہ بنائے جو یہ بت گڑے جاتے ہیں، کبھی کسی نام پر، کبھی کسی نام پر، کبھی کوئی شکل، بت گڑے جاتے ہیں۔ مجھے بتاؤ، وہ ایک ملالہ ہے، 7-8 سال کی لڑکی ہے، کیا اس نے دنیا کا اتنا بڑا کام کر دیا کہ نوبل پرائز اس کو دے دیا گیا؟ جی کیا کام ہے؟ کیا کام ہے اس کا؟ کیا کردار ہے اس کا کسی قسم کا؟ یہ بت ہیں جو گڑے جاتے ہیں، اور ہماری قوم ہے کہ بس ان بتوں کے پیچھے۔ بھائی پتھر کے بتوں سے اور ان بتوں میں فرق کیا ہے؟ پتھر کے بتوں اور ان بتوں میں فرق کیا ہے؟ کیوں آپ کہتے ہیں ہندو اور فلانا نیشن وہ بتوں کی پوجا؟ ہم نہیں کرتے بتوں کی پوجا، ہم بھی تو بتوں کے پجاری ہیں۔ کیا خوبی ہے جی یہ جن میں بے شمار ہم لوگ جن کو سروں پر بٹھایا ہوا ہے، کیا خوبی ہے ان میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہی چیزیں ہوں گی، لوگ انہوں کو اپنے ہیرو بنائیں گے، انہیں کو لوگ اپنا رول ماڈل بنائیں گے۔ کسی کی امانت و دیانت، تقوی و طہارت، علم و عقل، دانش مندی و فلسفہ پر کوئی کسی کو بات کرتا ہے؟ چلو
علم کی بنیاد بنا لیں جی، جیسا بھی ہے، کوئی کردار کے بنیاد پر، ایمان کے بنیاد پر، تقوی کے بنیاد پر کوئی ہے تو نبی فرمایا یہ ہوگا. اچھا امانت کی بنیاد پر پھر رونا روتے ہیں. اور بھائی خود جب تم خائن لوگوں کو خزانے پر بٹھاؤ گے پھر روتے کیوں ہو؟ بڑا امیر بن کر آیا تھا، اس کی کرپشن کے اس نے تو ان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے. بھائی یہ قصور ان کا نہیں ہے، ہم سب کا ہے کہ جب ہم بددیانت اور خائن لوگوں کے پیچھے چلیں گے. اور یار کیا مثلا وہ ایک ہندو کا شعر ہے بڑا، خود کرنی ہے جو کرے، کر کے کیوں پچھتائے، بیج بوئے کیکر کے، آم کیوں کر کھائے. ایک ہندو نے کہا یار کام جو کرنے والے وہ تم کرو، جو کام تم نے کیا ہے وہ کام تم نے کیا ہے تو پھر پچھتاتے کیوں ہو؟ کیکر کے بیج بو گے تو اس بیج سے کیکر ہی اگے گا. کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ اس کیکر کے بیج سے کوئی آم یا سیب کا پھل تمہیں ملے؟ اس سے کانٹے ملیں گے. کیسے ممکن ہے؟ خدا کے قانون کے یہ بات خلاف ہے. کیکر کا بیج بویا جائے تو اسے کیکر ہی اگے گا، کانٹے اگیں گے. اگر آم کھانا چاہتے ہو تو پھر گٹھلی کی آم کی گٹھلی لگاؤ. دنیا میں نیکی چاہتے ہو تو پھر نیکو ہی کا ان کو بھی تو کوئی ان پر تیر برساتے ہیں ہم. یقین کریں میں نے پہلا اب کسی بھی مجلس میں چلے جائیں، آپ کا تجربہ مجھ سے زیادہ ہے، میں نے تو مجلس میں جانا چھوڑ دیا ہے. اب کہیں بھی چلے جائیں، روئے زمین کا کوئی بھی مسئلہ لے لے، ساری ذمہ داری کن پر ڈالی جاتی ہے؟ مذہبی طبقے پر. اچھا مجھے پوری روئے زمین پر کسی مذہب کے طبقے کی کوئی اختیار بھی ہے ان کے پاس یا کوئی ان کے پاس ہے؟ کیا کریں بیچارے. آخر کار ایک چیز ہے زبان. اچھا کبھی کسی بھی عالم دین کو آپ نے سست دیکھا ہے زبان کے استعمال میں کہ زبان کے ساتھ تبلیغ کر سکتے ہیں نا جی؟ اس سے زیادہ وہ کیا کر سکتے ہیں؟ زبان کے ساتھ تبلیغ کرتے ہیں سارے، آتے ہی نہیں ہیں. آتے ہیں تو مجھے اطلاع ملی ہے، بلکہ پہلے تو شاید میں نے سمجھا یہ ہے کہ 2 آدمیوں نے مجھے بتایا کہ اس کمرے میں پچھلے کمرے میں پوری تقریر کے دوران آپس میں باتیں کرتے ہیں. یعنی جب میں اپنے بات کر رہا ہوں، جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو اول تو آتے ہی نہیں ہیں، جو آتے ہیں تو پیچھے بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں. اس کمرے میں بھی پیچھے کمرے، یہاں تو بیچارے مجبور ہو کہ بھائی یہاں بات نہیں کر سکتے تو اس کے لیے انہوں نے محفوظ سمجھ لیا یہ 2 کمرے، وہ پیچھے والا ہال اور اس کمرے میں بیٹھ کر ساری گفتگو کے دوران. اور جب یہاں آئیں گے تو پہلا کام، جس کو شک ہے نا میرے پاس آ جائے، میں خود دکھا دوں گا. پہلا کام کیا؟ موبائل فون نکالیں گے. تو بھائی وہاں بیٹھ کر باتیں کرنا، یہ موبائل فون تقریر کے دوران دیکھنا، کیا فرق ہے اس میں؟ خاک جائے گی ہماری باتیں کسی کے کان میں. ہم ذمہ دار ہیں. اچھا ہمارا کام تو زیادہ سے زیادہ بتانا ہے نا. اگر اس کے بعد کوئی نہ عمل کرے، کوئی ایسا زندگی کا عنوان ہے کہ جس پر علماء قوم کی رہنمائی نہیں کر رہے؟ اگر کر رہے ہیں، کوئی ایسا عنوان نہیں کہ جس پر رہنمائی نہ کر رہے ہیں تو اب رہنمائی تو موجود ہے، اس کے مطابق عمل کرنا کس کا کام ہے؟ میرا کام ہے، ہمارا کام ہے. علماء کے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ کسی کو مجبور کر دے کوئی کام کرنے پر. غلط ہم خود کریں. وہ اکبر الہ آباد نے کہا کہ ہنسی آتی ہے مجھے حضرت انسان پر، کار بد خود کرے اور تہمت رکھے شیطان پر. یا اس قسم کا شعر ہے. فرمایا ہنسی آتی ہے مجھے حضرت انسان پر، کار بد خود کرے تہمت رکھے شیطان پر. کام خود غلط کرتا ہے، کہتے ہیں شیطان نے کروایا. اور یہ عقیدے کا مسئلہ ہے. میں نے ابھی پڑھا، ہم نے اسی ہفتے میں پڑھا یہ، بلکہ میں نے غالباً درس بھی دیا ہے اس بات کا کہ کوئی بھی کام، گزشتہ ہفتے میں نے درس دیا ہے،
کوئی کام شیطان انسان کو مجبور کر کے نہیں کرواتا۔ اگر کوئی یہ آدمی سمجھے تو وہ کافر ہے۔ شیطان صرف سبز باغ دکھاتا ہے، کام غلط انسان خود کرتا ہے۔ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، ایک کوئی اہم گلا نہیں ہے، یہ پختہ قرآن و سنت سے پختہ بات ہے۔ یہ شیطان انسان کو کوئی بھی غلط کام کرنے پر مجبور نہیں کرتا، انسان غلط کام خود کرتا ہے۔ علم کی کمی ہے۔ کون سا زندگی کا ایسا مسئلہ ہے کہ جس پر رہنمائی موجود نہیں ہے؟ مسجد کے دروازے کھولے نہیں ہیں، مدرسے موجود نہیں ہیں، کتابیں اویلیبل نہیں ہیں۔ اب تو ماشاءاللہ یوٹیوب بھی آ گیا اور واٹس ایپ بھی ہے، اس پر سارے بیانات ہر قسم کے موجود ہیں۔ کون سی بات ہے جو علماء بتاتے نہیں ہیں؟ تو اب اس کے بعد کو عمل نہ کرے، ذمہ دار علماء ہیں یا ذمہ دار ہم ہیں جو ان کی باتوں پر عمل نہیں کرتے؟ ہم ہیں۔ تو فرمایا وَلَقَدْ أَتَى عَلَيَّ زَمَانٌ وَلَا أُبَالِي أَيُّكُمْ بَايَعْتُ۔ حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں۔ یہ کس زمانے کی بات ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کے زمانے میں اتنی تبدیلی آ چکی تھی، ابھی تابعین کا زمانہ شروع ہوا ہے۔ فرمایا میں سوچتا ہوں میں کہاں سے خرید و فروخت کروں۔ فرمایا لَإِن كَانَ مُسْلِمًا لَا يَرُدَّنَّهُ عَلَى دِينِهِ وَلَئِن كَانَ نَصْرَانِيًّا أَوْ يَهُودِيًّا لَا يَرُدَّنَّهُ عَلَى صَاعِهِ۔ فرمایا ایک وہ وقت تھا کہ ہمیں خرید و فروخت کرتے وقت کوئی پریشانی نہیں ہوا کرتی تھی، بس مسلمان ہیں، ہمیں پتہ تھا یہاں ہماری ہر چیز محفوظ ہے، مال محفوظ ہے۔ کیوں؟ یہ مسلمان ہے، اس کا اسلام ہی ہماری امانت اس کو مجبور کر دے گا لٹانے پر۔ مسلمان کا ایمان مجبور کرے گا کہ اس کی امانت اس کے مالک کو واپس کرو۔ اور اگر کوئی یہودی ہوتا، اگر کوئی عیسائی ہوتا، ہم ان سے بھی بے خوف و خطر تجارت کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ فرمایا ان میں بھی اتنا موجود تھا کہ وہ نہ سے ان کا دین نہ سے، لیکن اس کا مالک اپنی تجارت کو قائم رکھنے کے لیے امین ہوا کرتا تھا۔ اس کا مالک اپنی تجارت کو بدنامی سے بچنے کے لیے وہ بھی امین ہوتے تھے۔ فرمایا آج ایسا وقت ہو چکا ہے کہ مجھے خرید و فروخت کرنے کے لیے سوچنا پڑتا ہے کہ کس کے ساتھ کوئی دینی ایک یقین کرے میں نے پوری زندگی، میں غیروں کے بعد میں اپنے مسلمان بھائیوں کی بات کرتا ہوں، ایک بھی ایسی مثال میرے سامنے نہیں آئی کہ کسی نے مشترکہ کام کیا ہے اور آرام کے ساتھ پوری زندگی وہ مل کر دو بھائی کام کرتے رہے، حتیٰ کہ ان کی موت ہو گئی ہے، حتیٰ کہ ان کی موت ہو گئی۔ ہوتا کیا ہے؟ درمیان میں بددیانتی ہوتی ہے، دو سگے بھائی وہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ ایک بھی مثال میرے سامنے نہیں آئی، ایک بھی نہیں آئی کہ جس نے فخر کے ساتھ کہا جناب ہم دو بھائی ہیں، بچپن سے لے کر مرنے تک ہم نے کام مشترکہ کیا ہے، اور دو بھائی بڑے امن سکون کے ساتھ دیانتداری کے ساتھ کاروبار کیا، دونوں کو اعتماد میں رکھ کر ہم ایک دوسرے کے ساتھ چلے ہیں۔ ورنہ آپ کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کر کے دیکھ لو، غیر تو غیر ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ایک باپ اور ایک ماں کی اولاد ہے، وہ بددیانتی کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، وہ بددیانت ہیں۔ غیر تو غیر ہے، تجربہ کر کے دیکھ لیں، کسی کو کوئی ڈیوٹی دے کر دیکھ لے، وہ بس جب تک ان پر بیٹھے رہو گے ان کے سروں پر تو کام چلتا رہے گا، جیسے ہی ادھر پیچھے ہٹو گے تو بالکل سارا دڑم تختہ نیچے آ جاتا ہے۔ خدا کا خوف نہیں ہے، جو کچھ ہوتا ہے بندے کے خوف سے لوگ کرتے رہتے ہیں کام، خدا کے خوف سے کام کرتا ہے۔ اگر یہ ہوں تو پھر یہ لڑائیاں جھگڑے کیوں ہیں؟ امانت اٹھ جائے گی، امانت اٹھ جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ اس کا نام ہی رہ جائے گا، اس کا نشان بھی اٹھ جائے گا، بددیانتی آ جائے گی لوگوں میں۔ اور یہ بددیانتی اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے، بہت قلیل سے میں نے لوگ دیکھے ہیں کہ جنہوں نے مشترکہ کام کیا،
یا کوئی بھی کسی کو ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی اٹھ گئی، یہ بھی نہیں ہے بالکل، ابھی تک موجود ہیں لوگ۔ میں نے خود اپنی زندگی میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ انتہا درجے کے امین، انتہا درجے کے امین، آخری حد تک وہ امانت کی حفاظت کیا کرتے تھے الحمدللہ۔ یہ سارے لیکن وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے، اور یہی جب امانت، وعدہ خلافی، معاہدوں کو توڑے جائیں، جب امانتوں میں خیانت کیا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر ان کے دشمن ان پر غالب آیا کرتے ہیں۔ آج یہ جو پورے روئے زمین پر مسلمانوں کی حالت ہے نا، اس کا ایک سبب ان کا اپنا کردار ہے، اپنا کردار ہے۔ امانت گئی، وعدے کی پابندیاں گئی، جو ہمارے اسلامی اصول تھے ان کو چھوڑا، تو پھر آپ برداشت کرو ان چیزوں کو، اور اگر نکلنا چاہتے ہو تو واپس ان اصولوں کی طرف آنا پڑے گا جو اللہ سبحانہ و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، اور ان میں سے ہے کہ سچائی ہے، امانت ہے، دیانت ہے، جو نا ایفائے عہد ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید